الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنهم سیئاتهم واصلح بالهم ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل وأن الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربهم کذالک یضرب اللہ للناس امثالهم صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ محمد کی یہ ابتدائی آیات ہیں۔ سورہ محمد مدنی سورہ مبارکہ ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد یہ نازل ہوئی۔ اس سورت کا ایک اور نام سورہ القتال بھی ہے، اس لیے کہ اس سورہ مبارکہ میں رب کائنات نے اہل ایمان کو کفار کا ظلم و ستم کا جواب سختی کے ساتھ دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے مکی دور میں 13 سال اہل ایمان کو صبر کے ساتھ رہنے کی تلقین کی گئی تھی کہ وہ ظالموں کے ظلم کو صبر کے ساتھ برداشت کریں اور استقامت اختیار کریں اور ان کی سختیوں کا جواب سختیوں سے نہ دیں۔ لیکن ہجرت کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں اور سورہ بقرہ میں اور اس سورہ مبارکہ میں اہل ایمان کو سختیوں کا جواب سختیوں سے دینے کی اجازت عطا فرمائی۔ حالات بڑے سخت تھے، خاص کر مکہ میں اور بالعموم مکہ کے ارد گرد کے دوسرے عرب کے علاقوں میں، کہ اہل ایمان کے لیے عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا تھا، طرح طرح سے ظلم و ستم توڑے جا رہے تھے۔ تو ان حالات میں اہل ایمان کے لیے 2 ہی راستے تھے۔ ایک راستہ تو یہ کہ وہ اپنے دین کو چھوڑ دیں اور ان کے ساتھ مصالحت کر لیں اور اسی راستے پر واپس آ جائیں جس راستے کو انہوں نے چھوڑا ہے، اور دوسرا راستہ یہ تھا کہ اپنے جان اور مال سے اللہ کے راستے میں جہاد کریں اور کفار کو سختی سے جواب دیں ان کی مخالفتوں کا۔ تو اسلام جو ہے وہ تو عظیمت کی تعلیم دیتا ہے، یعنی اس راستے کو اختیار کیا جائے جو عظیمت کا راستہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور آخرت میں اچھے اجر کا باعث بننے والا ہے۔ لہذا اہل ایمان نے اسی راستے کو منتخب کیا اپنے لیے، کہ کمزور ہونے کے باوجود، وسائل کی کمی کے باوجود انہوں نے اپنے رب پر بھروسہ کیا اور اپنے دین کو ہر چیز سے عزیز رکھا۔ تو آپ دیکھیں کہ کیا سبق انہوں نے ہمارے لیے چھوڑا، کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سرخرو کیا، کمزوری کے باوجود، وسائل کی کمی کے باوجود، ظلم و ستم کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی دی، ان کو غالب کیا، اور کفار اپنی ساری تدبیروں میں ناکام ہوئے، ذلت اٹھانی پڑی انہیں۔ یہی سبق قیامت تک کے لیے اہل ایمان کو اللہ نے دیا ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، کفر کو اختیار کیا، کفر کو ہی اپنے لیے پسند کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روکا، یعنی خود بھی کفر پر قائم رہے اور دوسروں کو بھی اس سے روکتے رہے۔ یہ سواد کے ساتھ صد کا جو لفظ ہے یہ فعل لازم بھی ہے، متعدی بھی ہے، یعنی اس کے دونوں معنی کی گنجائش ہے۔ یعنی ایک مطلب یہ ہے کہ خود بھی اللہ کے راستے سے رکے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکا۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اللہ کی ہدایت کو قبول کرنے سے، وصدوا عن سبیل اللہ، اور دوسروں کو بھی اس راستے سے روکنے کے درپے رہے، اضل اعمالهم، اللہ نے ان کے سب اعمال غارت کر دیے، کوئی اجر نہیں اللہ کے ہاں ان کے اعمال کا۔ کون سے اعمال؟ یعنی یہ لوگ بڑی نیکی سمجھتے تھے اس چیز کو کہ ہم خانہ کعبہ کے اس کے مجاور ہیں، اس کے دیکھ بھال کرتے ہیں، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، ان کی آؤ بھگت کرتے ہیں، ان کی مہمان نوازی ہم کرتے ہیں،
اسی طرح سے دوسرے اور کام بھی کہ ہم بیواؤں کی بھی مدد کرتے ہیں، یتیموں کا بھی سہارا بنتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے ان کے سب اعمال جو ہیں وہ ضائع کر دیے، کوئی وزن نہیں ہے ان کی ان اچھے اعمال کا کہ جب وہ اللہ کے دین کو ہی قبول نہیں کرتے۔ والذین آمنوا، اب دیکھیں قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ وہ اہل کفر کے ساتھ اہل ایمان کا بھی بیان کرتا ہے۔ فرمایا دوسری طرف وہ لوگ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جنہوں نے مان لیا اللہ کی دعوت کو اور وعملوا الصالحات اور نیک عمل پر اپنے آپ کو قائم کر لیا۔ نیک عمل سے مراد جس دین کو انہوں نے مانا اسی دین کے پیرو ہو گئے، یعنی اپنا ہر عمل اس کے تابع جنہوں نے کر لیا۔ وآمنوا بما نزل علی محمد، اور جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اس پر وہ قائم ہو گئے، اسی کو انہوں نے مان لیا اپنے لیے راہ ہدایت، دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی کو انہوں نے مان لیا۔ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، جبکہ وہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے، یعنی انسانوں کے لیے حق کیا ہے کہ جس پر وہ عمل کریں، وہی حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے۔ اور فرمایا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کفر عنہم سیئاتہم، ان کی برائیوں کو ان سے دور کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، خاص فضل ہے۔ جب کوئی شخص اہل ایمان میں سے نیک عمل کرتا ہے، اللہ کی اطاعت پر رہتا ہے، تو اس کی جو خامیاں کوتاہیاں ہیں اللہ ان کو دور کرتا رہتا ہے، اللہ ان کے حساب سے ہی ان کو ساکت کر دیتا ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا بھی اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے کہ وَإِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ، اگر تم اپنے آپ کو ان بڑے بڑے گناہوں سے بچاؤ جن سے تمہیں مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ، جن سے تمہیں روکا گیا ہے، نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو تمہاری جو چھوٹی چھوٹی برائیاں ہیں ہم تمہارے حساب سے ان کو خارج کر دیں گے۔ وَنُدْخِلُكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور تمہیں بڑے عزت والے مقامات میں ہم داخل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے وہ معاف کر دینے کی طرف ہے، انتقام لینے کی طرف نہیں ہے۔ تو اہل ایمان سے جو کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، جو کمزوریاں سرزد ہو جاتی ہیں، جب وہ نیک راستے پر اپنے آپ کو رکھتے ہیں، نیکی کے راستے پر اور بھلائیاں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں کو معاف کرتا رہتا ہے۔ اور یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، یقیناً نیکیاں جو ہیں وہ برائیوں کو دور کرتی رہتی ہیں، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا ایک مستقل رویہ ہے اہل ایمان کے ساتھ۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل کیا گیا اس کو من و عن قبول کر لیا اور وہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے، تو پھر کفر عنہم سیئاتہم، تو اللہ نے بھی ان کی برائیوں کو ان سے دور کر دیا۔ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور ان کے معاملات کو درست کر دیا، صحیح کر دیا۔ ذَلِكَ، اور یہ ان کا انجام اس لیے ہے کہ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا تَبَعُوا الْبَاطِلَ، کہ جو کافر ہیں انہوں نے تو باطل کی پیروی کی، یعنی ان کا انجام جو ہوا ہے یہ کہ اللہ نے ان کی ساری نیکیاں غارت کر دیں اور اللہ نے ان کو جو ہے دھتکار دیا، اور اہل ایمان کے ساتھ جو کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کر دی، ان کی برائیاں ان سے دور کر دی۔ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَبِّهِمْ، اور جو ایمان والے ہیں انہوں نے اپنے رب کی طرف سے آئے ہوئے حق کی پیروی اختیار کی۔ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، بڑی خوش قسمتی ہے۔ اللہ نے جو حق بھیجا ہے اسے قبول بھی کرنا اور اس کے بعد اس پر اپنے آپ کو قائم کر لینا۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ لوگوں کی مثالیں جو ہیں وہ بیان کرتا ہے، یعنی کفار کی مثالیں بھی، اہل ایمان کی مثالیں بھی، اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے معاملات کو کس طرح سے دیکھیں درست کر دیتا ہے، ان کی خطائیں معاف کر دیتا ہے، ان کی نیکیوں کو بڑھا چڑھا کر قبول کرتا ہے۔ یعنی کتنا بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا، کم از کم پیمانہ نیکی کا
جو اجر کا اللہ نے رکھا ہے وہ 10 کا ہے، یعنی 10 گنا بڑھا کر، اور 70 گنا 700 گنا اور نہ جانے کتنا بڑھا کر دے دے، وہ کشادہ دست ہے، اس کے ہاتھ کشادہ ہیں، اس کے خزانے بے حساب ہیں، اس کو کیا کمی آتی ہے؟ یہ تو ہم ہیں کہ سوچتے ہیں کہ جیب خالی ہو جائے گی، کمی آ جائے گی اللہ کے راستے میں دینے سے، لیکن اللہ کے ہاں تو کمی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، ساری کائنات اس کی ہے، جو چاہے عطا کر دے۔ تو یہ آگے قتال کا حکم آئے گا اگلی آیات میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو آیات کو سمجھ ان کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اے پروردگار ہمارے بھائی مجیب صاحب کے مامودات بھائی جو بقضاء الہی وفات پا چکے، ان کی مغفرت فرما یا اللہ، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی نیکیوں کو قبول فرما، ان کی خطاؤں سے درگزر فرما یا اللہ، آخرت کی منزل کو ان کے لیے آسان فرما، ان کے جو پسماندگان ہیں ان کو صبر کی توفیق عطا فرما، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا یا اللہ۔ ہمارے اور دوسرے جو رشتہ دار دوست احباب اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ان سب کی بھی مغفرت فرما، ان کی اولادوں کو نیک بنا یا اللہ۔ ہمیں بھی اپنے اس سفر کی تیاری کی توفیق عطا فرما یا اللہ، ہمیں نیکی کے راستے پر رکھ، برائی سے ہمیں محفوظ فرما، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔